دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں، تو آپ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان عذاب ربک لواقع ما له من دافع، صدق اللہ العظیم۔ غوث اعظم بمنے بے سرو ساما مددے، قبلہ دین مددے، کعبہ ایمان مددے، انتظار کرم تست منے عینی را، اے خدا جو و خدا بین و خدا دا مددے، بگردہ بے بلا افتادہ کشتی، ضعیفان و شکستہ رات و پشتی، بحق خواجہ عثمان ہارون، مدد کن یا معین الدین چشتی، مدد کن یا معین الدین چشتی، مدد کن یا معین الدین چشتی۔ منبر پر رونق افروز ذوی الاحترام ذوی الاحتشام باصفا علماء کرام، عرش مقام سادات کرام، حاضرین محفل، پردہ نشین، عزت ماپ ماؤ اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انتہائی احترام و عقیدت کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کی مرکز عقیدت، انیس بے کساں چارہ ساز درد منداں، ہم غریبوں کے غم گسار، ہم فقیروں کی ثروت، شہر یار ارم، تاجدار حرم، نوبہار شفاعت، شب اسرا کے دولہا، نوشے بزم جنت، دانائے سبل، مولائے کل ختم الرسل، خسرو خوباں، سیاح لامکاں، وجہ کن فکاں، در اللہ المکنون، سر اللہ المخزون، عالم ما کان و ما یکون، آب و گل انبیاء، جان و دل اصفیاء، مطلع ہر سعادت، مقطع ہر سیادت، خلاصہ کائنات، فخر موجودات، حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ، ارواحنا فدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جس طریقے سے پڑھاؤں، بلند آواز سے میرے ساتھ مل کر پڑھیں، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ کس کے جلوے کی جھلک ہے یہ اجالا کیا ہے، کس کے جلوے کی جھلک ہے یہ اجالا کیا ہے، ہر طرف دیدے حیرت زدہ تکتا کیا ہے، ہم ہیں ان کے وہ ہیں تیرے تو ہوئے ہم تیرے، اس سے بڑھ کر تیری سمت اور وسیلہ کیا ہے، صدقہ پیارے کی حیا کا نہ لے مجھ سے حساب، صدقہ پیارے کی حیا کا نہ لے مجھ سے حساب، بخش بے پوچھے لجائے کو لجانا کیا ہے۔ آج کی یہ محفل سواد اعظم اہل سنت و جماعت کی عالمگیر تحریک سنی دعوت اسلامی
علن شریف کے زیر اہتمام عقائد اور اعمال کی اصلاح کے لیے انعقاد پذیر ہے۔ اللہ رب العزت مجھے آپ سب کو عمل خیر کی توفیق عطا فرمائے۔ جس آیہ کریمہ کی تلاوت کی گئی، اللہ رب العزت اس کے متعلق حق کہنے اور آپ سب کو حق سننے اور ہم سب کو حق پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بڑی خوبصورت اور نفیس گفتگو ہماری جماعت کے عظیم عالم دین حضرت علامہ جاوید اختر مصباحی صاحب سے آپ سماعت فرما رہے تھے، اور ان سے پیشتر بھی آپ نے لوگوں سے، بہت سارے علماء، مشائخ اور ہمارے مبلغین سے ان کے اپنے ملفوظات سماعت کیے ہوں گے۔ اللہ رب العزت سب کی خدمات کو قبول فرمائے، اور خصوصی میں جو ہے وہ آج کا خطاب جو ہونے جا رہا ہے، جو جن کے لیے آپ تشریف لائے ہیں، جنہیں سننے کے لیے، وہ ہم سب کے قائد ہمارے امیر حضرت العلام مولانا محمد شاکر علی نوری صاحب قبلہ تھوڑی دیر میں وہ تشریف لانے والے ہیں۔ جتنے وقت میں وہ تشریف لاتے ہیں، تھوڑی دیر میں کچھ شمع خراشی کا کام انجام دینے کے لیے بیٹھ گیا ہوں۔ اللہ رب العزت میرے بے جوڑ جملوں کو شرف قبولیت عطا فرمائے۔ جس آیہ کریمہ کی تلاوت کی گئی ہے وہ آیت مبارکہ ایسی ہے، یوں تو پورا قرآن ہی اپنے اندر اثر رکھتا ہے، بلکہ قرآن مقدس میں جتنی تاثیر ہے ایسی تاثیر کسی کلام میں نہیں ہے، اس لیے کہ وہ میرے اللہ کا کلام ہے، ہمارے رب کا کلام ہے۔ لیکن جس آیہ کریمہ کی تلاوت کی گئی ہے، جب یہ آیہ کریمہ پڑھی گئی تو حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تبارک و تعالیٰ جیسی ہستی آپ پر گشی طاری ہو گئی، یعنی بے ہوش ہو کر زمین پہ گر پڑے۔ جس آیہ کریمہ کی میں نے تلاوت کی ہے، حضرت عمر ابن خطاب امیر المومنین، غیظ المنافقین، امام المجاہدین سیدنا فاروق اعظم نے جب کسی کی زبان سے قرآن مقدس کی اس آیہ کریمہ کو سنا تو بے ہوش ہو کر زمین پہ گر پڑے، اور کئی دن تک کہ آپ پر بخار کی کیفیت رہی اور لوگ آپ کی عیادت کرتے رہے۔ اس آیہ کریمہ کا مطلب آخر کیا ہے؟ جس نے اس کو بے ہوش کر دیا، جس کے نام سے کیسر و کسریٰ کے تاجدار کانپتے ہو، اس آیہ کریمہ کا آخر مفہوم کیا ہے؟ جس نے اس کو بے ہوش کر دیا، جس کے ہوش ختم کر دیا، اللہ اکبر، جس کے نام سے، جس کے درے سے اپنے اور بیگانے سب کانپتے ہو۔ اس آیہ کریمہ کا مفہوم یہ ہے، میرا اللہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے ان عذاب ربک لواقع، کہ بے شک تیرے رب کا عذاب واقع ہو کر کے رہے گا۔ اور اس کے بعد پھر اللہ رب العزت دوسری آیہ کریمہ میں ارشاد فرماتا ہے ما لہو من دافع، یعنی سن لو اللہ کا عذاب واقع ہو کر رہے گا۔ مگر کسی کے ذہن و دماغ کے اندر اگر یہ بات ہے کہ جب اللہ کا عذاب واقع ہو کر رہے گا تو پھر میں اس طرح بچ جاؤں گا، میں اس طرح بچ جاؤں گا، میں اس طرح بچ جاؤں گا، اس طرح بچنے کی سبیل نکال لوں گا، اللہ رب العزت فرما رہا ہے اللہ اکبر، تیرے رب کا عذاب واقع ہو کر رہے گا، اور جب تیرے رب کا عذاب واقع ہو کر رہے گا ما لہو من دافع، جب اللہ کسی پر عذاب کرنے کا فیصلہ کرے تو دنیا کی کوئی طاقت اللہ کے عذاب سے تمہیں بچا نہ سکے گی، ما لہو من دافع، اور پھر اس کو کوئی دفع کرنے والا نہ ہوگا، اس سے تمہیں کوئی بچانے والا نہ ہوگا، اس عذاب کو کوئی پھیرنے والا نہ ہوگا۔ اللہ اکبر، میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں، اللہ کے عذاب کو تو پہاڑ بھی نہیں اٹھا سکتے، اللہ کے عذاب کو تو زمین اور آسمان بھی نہیں اٹھا سکتے۔ اللہ اکبر، رب تبارک و تعالیٰ کے عذاب کی مختلف شکلیں ہیں، کبھی زمین کے اوپر بھی عذاب آتا ہے، اور پھر قبر کے اندر بھی عذاب ہو سکتا ہے،
اور پھر اللہ اکبر، پھر وہ عذاب جسے جہنم کا خوفناک عذاب کہتے ہیں، جسے جہنم کا دردناک عذاب کہتے ہیں، اس عذاب کی تو کیفیت ہی جدا ہے۔ اللہ اکبر، میرے آقا مصطفیٰ جان رحمت غیب دان نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جہنم کے عذاب کی حقیقت جیسے